أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمد بارك وسلم. دین اور دعوت، دعوت اور حکمت، یہ آج کی اس نشست میں دو بنیادی نقطے سمجھنے والے ہیں. قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا داعی، وہ کبھی بھی خالی از حکمت بات نہیں کرتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ منزل آشنا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مقصود و مطلوب کو جانتا ہوتا ہے. اسے معرفت حاصل ہوتی ہے کہ میرا مطلوب کون ہے، میرا مقصود کون ہے اور میری منزل کیا ہے. اس چیز میں اگر منزل تک پہنچنا ہو تو اسٹریٹجی بنائے گا. کسی نے منزل تک پہنچنا ہو، منزل مقصود تک پہنچنا ہو تو وہ وزڈم اپنائے گا، پھر ڈپلومیسی اختیار کرے گا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ سو کر اٹھا یا باہر نکلا اور سفر پر گامزن ہو جائے گا اور اسے یہ معلوم بھی نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور اس کے ساتھ اور جو دوسری بات بیان ہوئی وہ بڑی خوبصورت ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن. پہلا نقطہ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی خوبصورت ترین نصیحت کے ساتھ. اب یہاں نقطہ دیکھیں، کمال نقطہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت. یہ بڑی اگلی سٹیج ہے، یہ تو ڈائریکٹ منزل کی بات ہے. بندہ مومن کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ایک اہل ایمان میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو اللہ کی طرف بلائے. ابھی اس کی بات نہیں کہہ رہے، ابھی اگلا نقطہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک. ادعو الی ربک کا نہیں کہا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. ایک بندہ ہے وہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اب اسے پٹڑی پر چلانا ہے. پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اسے پٹڑی پر چڑھانا ہے. پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اسے پٹڑی پر پہنچانا ہے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈگر سے ہٹا ہوئے ہیں، جو راستے سے ہٹا ہوئے ہیں، جو راستہ بھولا ہوئے ہیں، یا جس سے راستہ گم ہوا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گمراہ. گم پلس راہ، جس سے راہ گم جائے، جس سے راستہ گم ہو جائے، جسے راستے کی خبر ہی نہ ہو. جسے راستے کی خبر نہیں ہوگی وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ تو وہ گمراہ ہے. اس چیز کو قرآن مجید کے گیٹ وے پر، قرآن کے آغاز کے موقع پر، قرآن مجید کے افتتاح پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ بندے یہ دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ بتا.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نعمتوں کی بھرمار کر دی۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعامات کی کثرت کر دی۔ انعمت علیہم، جنہیں نعمتوں اور انعامات سے مالا مال کر دیا۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت بذات خود ہدایت ہے۔ اس سے عظیم نعمت بھی نہیں ہے، اور ہدایت کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا گفٹ ایمان میں ملنا، اور اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو دوسرا گفٹ محبت کا ہے، کہ جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سے حصہ ملتا ہے، جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے نا راستے کی جب بات کی تو ساتھ ہدایت کو اٹیچ کر دیا، راستے کی جب بات کی تو وہ ہدایت کو بریکٹ کر دیا، جب راستے کی بات کی تو ہدایت کو اہدنا، ہمیں ہدایت عطا، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کے کئی معنی اور مفاہیم، کئی معنی، کئی مفاہیم۔ سیدھی راہ، منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیدھی راہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تک پہنچانے والی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیدھی راہ اہل بیت اطہار، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسی کو آگے وضاحت بھی کی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے نعمتوں کی بھرمار فرما رکھی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام دیا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرسٹ آف آل انبیاء کرام، سیکنڈ صدیقین، تھرڈ شہداء، اور فورتھ پر صالحین اولیاء۔ ان 4 لوگوں کا راستہ۔ پھر انبیاء میں سے ٹاپ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے اللہ نے سب کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا ملائکہ، ساری مخلوقات کے لیے۔ یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے کیا، کہ یہ جو لوگ ہیں صراط الذین، صراط پلس الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، تو یہ راستہ ہے کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعامات کیے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ وہ سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ وہ صدیقین ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، جن کے وجود سے سچائی جنم لے رہی ہے، ایسی پرسنالٹیز جو سچ کی خوشبو میں مہکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ شہداء، شہید، جان دینے کو آمادہ، جان دے دیتا ہے، شہید بن جاتا ہے۔ الصالحین، اولیاء، نیک لوگ۔ تو یہ راستہ جا رہا کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیں کہ انبیاء کا طریقہ کار، صدیقین کا طریقہ کار، شہداء کا طریقہ کار، صالحین اولیاء کا طریقہ کار کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رب کے راستے پر ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بھی بلائیں تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہاں دوسری بات، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ انبیاء سے لے کر اولیاء تک ساروں کی منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ سیدھی راہ پر۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر سے بڑا دلچسپ مانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے کی طرف کیوں بلانا ہے؟ اس لیے کہ اس سے باقی سارے راستے چھڑوانے ہیں، چھوٹے موٹے راستے، ایسے پکڈنڈیاں، تنگ گلیاں، ایسے چھوٹی موٹی سڑکیں، یہ سارے چھڑوا کر اسے کہاں لانا ہے؟ مین موٹر وے، وہ جو سب سے بڑی شاہراہ ہے جو سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، اس پر اسے چڑھا۔ اب یہ بھٹک رہا ہے کہ دائیں بائیں کی تنگ تاریک گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ شراب نوشی کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ زنا کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ سود خوری کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ حرام خوری کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ ظلم کی تاریک اور تنگ گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ حقوق العباد کی پامالی کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ حقوق اللہ کی پامالی کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ اللہ سے کہیں دور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور ہے، یہ اہل بیت اطہار سے کہیں دور ہے۔ اب یہ چونکہ راہ گم کیے ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کبھی یہ مٹیریلسٹک بنا پھرتا ہے، مادیت پسند، کبھی یہ دولت کے پیچھے ہے، اس کے نشے میں ڈوبا جا رہا ہے، اسے وہاں سے نکالتا ہے، کبھی عہدہ، مال، جائیداد، یہ یہاں ناک کی نوک تک دیکھنے لگ گیا، کسی نے سر اٹھا کے آگے دیکھا ہی نہیں کہ اینڈ لیس لائف آگے کھڑی ہے، جنت اس کی منتظر ہے، نعمتیں اس کی منتظر ہیں، انعامات منتظر ہیں، اللہ کی قربت اس کی منتظر ہے، تو اسے اب یہاں ان چیزوں سے نکال کر اللہ کی قربت کے راستے پہ چلنا، اسے جنت کے راستے پہ چلنا، نعمتوں اور انعامات کے راستے پر چلانا، انبیاء کے راستے پر اسے لانا ہے، صدیقین کے راستے پر لانا ہے، شہداء و صالحین و اولیاء کے راستے پر ابھی سے لانا ہے۔ تو کہا کہ اس کے لیے دانائی چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، تو پوری وزڈم ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، ایک شاندار انداز اپنانا ہے، لہو لہجہ نرم کرنا ہے، پھر اس کو صرف نصیحت نہیں کرنی بلکہ خوبصورت ترین نصیحت کرنی ہے، خوبصورت ترین، ماذ واز نہیں کرنا، یک بار بھی آپ اسے وعیدیں نہ سنانے لگ جائیں، عذاب نہ بتانے لگ جائیں، صرف اسے ڈرانے نہ لگ جائیں، یہ اس میں توازن رکھنا ہے، انعامات کی بات بھی کرنی ہے، نعمتوں کی بات بھی کرنی ہے، شفاعت کی بات بھی کرنی ہے، رحمانیت کی بات بھی کرنی ہے، رحمان و رحمانیت، رحیمیت، اس کی بات بھی کرنی ہے، رحمان و رحمانیت، رحیم و رحیمیت، یہ اس میں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا بے پایا سمندر وہ بھی دکھانا ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ میری سے وعید بھی بتانا ہے، اسے یہ بھی بتانا ہے اگر کوئی بغاوت کر لے، انکار کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانے، پھر اس کے نتائج کیا ہیں، عذاب کیسے آئیں گے، مگر اس بندے کی سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے، جس تک آپ پہنچ رہے ہوتے ہیں، جس کے ذہن پر آپ دستک دے رہے ہوتے ہیں، اس کی نفسیات کو دیکھنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی سائیکی کو سمجھیں، اس ایٹماسفیئر کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، ارد گرد اس کے معاشی پہلوؤں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت مؤثر ہو اور آپ کی بات اس کے دل میں اترتی چلی جائے، تو پھر آپ اس کے انوائرمنٹ کو اچھی طرح سے دیکھیں، وہ کس طرح کے ماحول میں رہ رہا ہے، اس کا گرد و پیش کیسا ہے، اس کے پرابلمز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ
ان کے مسائل کو سالو کر سکتے ہیں تو اس کی طرف آپ قدم اٹھائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس بندے کی پرسنالٹی کیسے چینج۔ اچھا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی، تبلیغ کی، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر ان 13 سالوں میں آپ دیکھیں کہ جہاد نہیں ہوا۔ پھر مدینہ میں 2 ہجری میں پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر۔ تقریباً 15 سال 23 ایئر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ٹینیور ہے، ان میں سے تقریباً 15 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مظالم کو برداشت کیا، ٹالرنس شو کرائی ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلم سے کام لیا، علم بھی تھا، حلم بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدبر سے بات کو آگے بڑھایا، حکمت کے ساتھ بات کو آگے، دانائی کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی یہ اسٹریٹجی رہی۔ اور یہاں دیکھیں کہ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کو برداشت کرتے تھے، کانٹوں پر چلتے تھے، پتھر کھاتے تھے، شاہ ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرتے تھے، وہاں 3 سال رہے۔ عزیز القدر لوگ، جان سے پیارے لوگ، آقا علیہ السلام کی قربتوں والے یہ لوگ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئے۔ عام الحزن کو دیکھ لیجیے، جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ایسے ایسے عزیز لوگوں کا وصال ہو گیا اس سفر پر چلتے ہوئے، اس ڈگر پر چلتے ہوئے۔ اور 13 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہجرت نہیں فرمائی، باقی دوستوں کو پھر حکمتاً اجازت دی کہ حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہاں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو اذن ملا کہ آپ پہلے ہجرت فرمائیں۔ اچھا، ہجرت کے بعد بھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سکون سے نہ بیٹھنے دیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کی اجازت کی، جہاد کے عنوان سے۔ تو یاد رکھیں جو اصل بات ہے۔ اچھا، اس پر یہ جو چیزیں ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جادل، اگر تمہیں کہیں جھگڑا کرنا پڑ گیا، اگر بات آگے بڑھ گئی، لڑائی ہو گئی، مجادلہ ہو گئی، جدال ہو گئی، جدال کے معاملے میں بھی لفظ احسن کہ اچھے طریقے سے۔ اچھا، یہاں اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی جھگڑنے آ گیا، آپ سے لڑنے آ گیا، تو کہا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، یہ الفاظ کہہ کر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر جہاد کے میدان میں ہے اور دشمن آپ پر چڑھ دوڑا ہے، آپ نے جواب دینا ہے اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں، فتح یاب ہو گئے ہیں، تو فتح کے نشے میں آپ نے لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرو۔ اسے مسلح کہتے ہیں، مسلح، میم سے لام، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں جب فاتح جو ہوتے تھے وہ مفتوح قوم کے جو لوگ کام آئے ہوئے ہوتے تھے، ڈیڈ باڈیز، ان کی بے حرمتی کرتے تھے، ان کے اعضاء کاٹتے تھے، ناک، کان، آنکھیں نکال لیتے تھے، ڈیڈ باڈی کو مسح کر دیتے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ خواتین پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بچوں پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بیٹیوں پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بوڑھوں پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صرف وہ لوگ جو آپ کے سامنے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے دفاع میں ان کے ساتھ بات کرنا، مسلح کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ فصلیں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، مکانات نہیں بلڈوز کرنے،
آبادیوں کو مسمار نہیں کرنا، ویران نہیں کرنا. دین اسلام سلامتی کا ضامن. اب اس کی اسٹریٹجی دیکھیں. اچھا، یہاں ایک دلچسپ نقطہ آپ سے شیئر کروں. قرآن مجید نے انسان کی تخلیق پر آسن کا لفظ بولا، اور جب مجادلہ کی بات ہوئی تو اس پر بھی آسن کا لفظ بولا. ایک جگہ پر خلق ہے اور ایک جگہ پر خلق ہے. ایک ہے خلق، اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. جہاں تخلیق کی بات ہوئی تو اللہ کی قسمیں اٹھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ. یہ فرما کر میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ سپرلیٹ ڈگری بولی احسن تقویم. تو احسن کا یعنی انسان کو جب خلق کیا تو احسن کے ڈھانچے پر انتہائی خوبصورت ترین. اب مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت ترین جو مخلوق ہے وہ انسان. اس کا ڈھانچہ، خلق کا ڈھانچہ، انسان کے خلق کا ڈھانچہ آسان ہے. اب اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کے خلق کا ڈھانچہ بھی آسان ہو. جب یہ بولے تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلے نرم ہو. جب لب وہاں کرے تو پھر پھول برسے. جب اس کا لہجہ ہو تو کریموں والا لہجہ ہو، کریمانہ لہجہ ہو، سخاوتوں بھرا لہجہ ہو، نرمی والا ہو، چہرے پہ اس کے مسکراہٹ میں چلتی ہوئی. اب ذرا اندازہ لگائیں خلق سے خلق تک. اب یہ اس کا خلق بن رہا ہے تاکہ بات بھی کریں، بولے بھی کہیں اس کی ڈبیٹ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، گفتگو کرنی پڑ جائے. اس سامنے سے سوال کر لیتے اور کر لیتے اور کر لیتے ہیں. اس وقت بھی کہا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب دیکھیں وہاں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنُ، اور یہاں وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. خلق احسن ہے تیرا اے بندے، اے انسان، تو خلق بھی تیرا کیا ہونا چاہیے؟ احسن. اب یہ اسے سمجھے تین باتیں ہیں وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میں. ایک یہ کہ اگر آپ کسی سے ڈیبیٹ ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، آپ نے اس میں اس انداز کو اختیار کرنے کے دوسرے کی شکست کے پیچھے نہ پڑے رہے. اسے میں نے ہرا کر رکھنا ہے، اسے میں نے چت کر کے رکھنا ہے. بس یہ ہماری عادت ہوتی ہے، چاہے دلیل ہو نہ ہو، چاہے استدلال ہو نہ ہو. یہ جو ماڈرن سائنس ہے یہ آگے کیوں بڑھی؟ یہ انہوں نے نقطۂ نظر کے اختلاف کو سمجھا ہے اور اس کا احترام کیا ہے. سپوز کریں ردرفورڈ نے جو بات کی تھی وہ ویسے چلتی رہتی، بوہر نے جو نظریہ دیا تھا وہ بھی ویسے چلتا رہتا. اور یہ سائنسدان کیا کہتا ہے، وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس کے آگے میں کیا چیز ہوں، میں اپنا نقطۂ نظر نہ رکھوں. اگر اس نے رکھ دیا تھا وہ دوسرا کہتا دو جی ہمارے اتنے بڑے استاد اور وہ انہوں نے یہ بات کی تھی. تو کبھی سائنس آگے بڑھتی نہ، ڈیولپمنٹ آگے نہ بڑھتی، ترقی کا سفر رک جاتا، انسانی ترقی کا سفر رک جاتا، انسانی علم کی ترقی کا سفر رک جاتا. انسان جس ٹیکنالوجی کو حاصل کیے ہوئے اس کی ترقی کا سفر رک جاتا. دین کے معاملے میں ہم یہ حکمت سامنے نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے استاد محترم نے فرما دیا، اب اس سے آگے ہم بات کریں. اپنا نقطۂ نظر ہم الگ نہیں کرتے، کر لیں تو پھر کسی اور کے نقطۂ نظر کو برداشت نہیں کرتے، اس کو سپیس نہیں دیتے. آپ اس سے اگر بات کریں، اب دانائی اور حکمت سے بات کریں، آپ اپنا ایک نیا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ امام اعظم سے بڑے آ گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات فرما دی، آپ اس سے بڑے آ گئے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہیں، اب فلاں امام سے بڑے آ گئے.
دیکھیں ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن مجید، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں پھر ہم نے باقی چیزوں کو لینا۔ تو یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کا خلق احسن ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن، اور انسان کا خلق بھی احسن ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ گفتگو میں اگر بات آ جائے تو یہاں بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے آگے بڑھا، اسے مباحثہ کہتے ہیں، اسے مباحثہ کہتے ہیں۔ ایک اور سٹیج ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اور دلیل کی وہ زبان کو نہیں سمجھ رہا، استدلال کی زبان کو نہیں سمجھ رہا، لوجک کو وہ نہیں سمجھ رہا، منطق کو وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ایک اور لیول بھی اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ مثلا نجران کے عیسائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے، گفتگو ہوتی رہی، آقا نے دلائل دیے، جب لوجک اور منطق کا جواب نہ دے سکے، جب حضور علیہ السلام نے جو باتیں فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام پہنچایا، اس کا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو وہ اگلی سٹیج پر پڑ گئے، اگلی سٹیج پر کہ چلے جی مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ میں ایک پہلو یہ بھی ہے مبالغہ میں کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر باہر آتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کو لے کر باہر آتے ہیں، ابھی مبالغہ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو سچا ہے اس کے سامنے جھوٹے کو برباد کر دے۔ تو انہوں نے نجران کے عیسائیوں نے کیا کیا کہ جب ان سے گفتگو نہ بن پڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کا کچھ جواب نہ دے پائے تو کہنے لگے مبالغہ کر لیتے ہیں، تو پھر مبالغہ قبول فرما لیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا دیکھیں کتنے آسان انداز میں باہر آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی میں سے 5 افراد کو دیا، ایک خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پشت پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ، اور دائیں امام حسن علیہ السلام، بائیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ 5 افراد، انہیں ہم 5 تن کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، 5 تن پاک۔ یہ جو پہلو یہاں سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو نجران کے عیسائیوں نے جب ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا، ان نورانی ہستیوں کو دیکھا، تو وہ تو علماء تھے، ان میں پادری تھے ان کے پاس، اور وہ پچھلی کتابوں کے ایکسپرٹ تھے، تو ان کی کتابوں کا جو علم انہیں بتاتا تھا اس کی ریفلیکشن جو نظر آئی نا سامنے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایسے نورانی چہرے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں، کہ ہمارا تو کیا ہمارے مذہب کا بھی نام لینے والا نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آسان انداز میں آئے، آقا آگے چل رہے ہیں، پیچھے سیدہ کائنات، ان کے پیچھے مولا علی کرم وجہ، اور ساتھ میں امامین، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین۔ دوسری بات یہ، اب اس سے اگلی بات دیکھیں، اگر مجادلے کی شکل ہو جائے، یعنی کوئی جھگڑے پر معاملہ چلا جائے، دو بدو کوئی معاملہ آ جائے، اس پر بھی اسلام کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اگر ڈیبیٹ بھی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے کرو، اور کہیں اگر اس طرح کا معاملہ آگے بڑھ جائے، دفاع کرنا پڑ جائے، اسلام کا دفاع کرنا پڑ جائے، دین کا دفاع کرنا پڑ جائے، مظلوم لوگوں کا دفاع کرنا، اس میں بھی طریقے کرینے سلیقے سے آگے بڑھے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔